صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيد. جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے. آج سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کے شان کے تذکرے بھی ہوں گے اور آپ کی شہادت کے حوالے سے گفتگو ہوگی. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رفعت اور مقام اور شان کو بیان فرمایا. وہیں پر صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت اور شان کو بھی بیان فرمایا. سورہ فتح میں یوں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے: محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیہ کریمہ میں اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رفعت اور شان کو بھی بیان فرمایا. فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالی کے سچے رسول ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کے آخری نبی، آخری رسول ہیں. پھر فرمایا والذین معہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اختیار کرنے والی ہستیاں، رفاقت اختیار کرنے والی ہستیاں، آپ کے جانثار سعادت مند صحابہ کرام. فرمایا اشداء علی الکفار، یہ کفار کے مقابلے میں بہت سخت ہیں، یہ کفار سے لڑنے والے ہیں اور کفار کے مقابلے میں نبرد آزما ہونے والے ہیں. اور پھر فرمایا رحماء بینہم، لیکن آپس میں یہ بڑے رحم دل ہیں، آپس میں یہ بڑی محبت کا اظہار کرنے والے ہیں، آپس میں یہ بڑے نرم دل ہیں اور رحم دل ہیں. تو یوں ان آیات بینات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رفعت اور شان کو بیان فرمایا، وہیں پر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی صحابہ کرام، ان کی عظمت اور مقام یوں ارشاد فرمایا جا رہا ہے. اور پھر فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ وہ ہستیاں ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کہ جو ہمہ وقت اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار ہیں. ان کی زندگی کا مقصد اور محور صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا چاہنا، اللہ سبحانہ و تعالی کی خوشنودی چاہنا ہے. اور یہاں تک فرما دیا تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں ان کے چہروں سے، ان کے نورانی چہروں سے پہچان لیں گے کہ سجود کے، سجدوں کے نشانات موجود ہیں. تراہم رکعا سجدا. اور یہاں تک فرما دیا کہ آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ یہ رکوع کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، یہ سجدے کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہیں، اللہ کے سامنے یوں عاجزی اور انکساری کا پیکر بنے ہوئے ہیں اور اللہ کی رضا اور فضل، خوشنودی چاہتے ہیں. اور یہاں تک فرما دیا ومثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی یہ جو مثالیں ہیں یہ تورات میں بھی ہیں، یہ انجیل میں بھی ہیں، یہ سابقہ کتابوں میں بھی ہیں. یعنی نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت تذکارے پاک اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے یہ خوبصورت تذکرے، یہ نہ صرف قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے یہ خوبصورت تذکرے پہلے جو کتب سماویہ ہیں ان میں بھی موجود ہیں، تورات میں موجود ہیں، انجیل میں موجود ہیں، حتیٰ کہ زبور میں بھی موجود ہیں. جہاں سورہ توبہ میں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل. تو یوں ان عظیم ہستیوں کے تذکرے تمام کتابوں میں موجود ہیں. انہیں عظیم ہستیوں میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ بھی شامل ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ترجمان القرآن ہیں، جو قرآن مجید فرقان حمید کے مفسر ہیں، صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یافتہ، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 300 سے زیادہ آیات بینات ایسی ہیں جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عظمت اور شان میں نازل ہوئی ہیں. انہی آیات بینات میں سے
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ یہ سورہ دہر، جسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یہ پوری سورہ مبارکہ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت اور شان کو ظاہر کر رہی ہے، حتیٰ کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی عظمت، آپ کی شان میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ اور خصوصاً یہ آیات بینات جو میں نے تلاوت کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اس سے پہلے یوفون بالنذر، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اپنی نظر، اپنی منت کو پورا کرتی ہیں اور پھر اس منت کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں لوگوں کو اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، اور خاص طور پر کن لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، مسکینا ویتیما واسیرا، مسکین کو بھی کھانا کھلا رہے ہیں، یتیموں کو بھی کھانا کھلا رہے ہیں، اسیروں کو، قیدیوں کو بھی کھانا کھلا رہے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کا شان نزول یوں کہ جب حضرات حسنین کریمین علیہ السلام، دونوں شاہزادے سیدنا امام حسن و حسین علیہ السلام بچپن میں بیمار ہوتے ہیں، تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حکم پر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حتیٰ کہ اس گھرانے کی کنیز سیدہ فضہ رضی اللہ عنہا یہ منت مانتے ہیں، یہ نظر مانتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر کہ اے اللہ، اگر یہ شاہزادے روبہ صحت ہوتے ہیں، ان کی صحت بحال ہو جاتی ہے، تو یا اللہ ہم تیرے راستے میں خرچ بھی کریں گے، روزہ رکھیں گے، تیری رضا کی خاطر روزے رکھیں گے، 3 روزے رکھیں گے، 3 روزوں کی منت مانی جاتی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی ان شاہزادوں کو، سیدنا امام حسن حسین علیہ السلام کو صحت سے نوازتا ہے، صحت عطا فرماتا ہے، تو اس موقع پر یہ گھرانہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا گھرانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا گھرانہ، یہ روزے رکھتے ہیں۔ اور روزے کے لیے بھی مختلف روایات، ایک روایت کے مطابق سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وہ محنت کر کے جو کما کر لاتے ہیں، ان سے جو خرید کر لاتے ہیں، جو لاتے ہیں، گھر میں روٹی پکائی جاتی ہے، افطاری کا سامان تیار کیا جاتا ہے، اور مختصر سا سامان ہے لیکن بہت خوبصورت، بہت پاکیزہ سامان ہے۔ جب افطاری کی تیاری ہو جاتی ہے، افطاری کے لیے کھانا اور افطاری کا سامان تیار ہو چکا، تو دروازے پر ایک وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینہ، اس آیہ کریمہ کے تحت سب سے پہلے دن مسکین جو ہے وہ دروازے پر دستک دیتا ہے، نوک کرتا ہے، اور وہ سوال کرتا ہے کہ میں مسکین ہوں، میں فقیر ہوں، میں غریب ہوں، میں مستحق ہوں، میں نے کھانا کئی دنوں سے نہیں کھایا، میں فاقہ کش ہوں، میں فاقے سے ہوں۔ تو یہ گھرانہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا گھرانہ، اور یہ کہ جنہوں نے وہ نظر کے، وہ منت کے 3 روزے رکھے ہوتے ہیں، پہلا روزہ ہے، افطاری کا سامان سامنے پڑا ہے، افطاری کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور تصور کیجئے کہ ہم بیٹھے ہوں، روزے رکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے روزے کا، افطاری کا سامان پڑا ہو، افطاری کا وقت ہو چکا ہو، انواع و اقسام کی نعمتیں ہمارے سامنے ہوں، حتیٰ کہ افطاری کے وقت پیاس جب لگتی ہے تو پانی ہمارے سامنے ہے، دیگر افطاری کا سامان، روٹی سامنے ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم افطاری جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر لیں، اور پھر افطاری کا سامان ہم تیار کیا ہوا ہوتا ہے، تو تصور کیجئے کہ وہ سارے کا سارا سامان تیار بھی ہو اور افطاری کا وقت بھی ہو، تو وہ سارے کا سارا اٹھا کر کوئی دروازے پر دستک دے، کوئی مسکین اس کو دے دیا جائے۔ حالانکہ اگرچہ عام حالات میں ہم سارا سامان کبھی نہیں دیتے، بس کچھ نہ کچھ اس میں سے دے دیتے ہیں، تو قربان جائیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھرانے پر کہ مسکین نے دستک دی، اس نے سوال کیا، دست سوال دراز کیا، تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سیدہ فضہ رضی اللہ عنہا، حتیٰ کہ یہ ننھے شاہزادے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ سامان جو ہے یہ اس مسکین کو دے دیا جائے، تو وہ سارے کا سارا افطاری کا سامان اٹھا کر اس مسکین کو دے دیا جاتا ہے جو گھرانہ روزوں سے ہے، اور اب یہ افطاری کا سامان سامنے پڑا ہے، وہ ایثار کرتے ہوئے اور جذبہ قربانی اور ایثار کے تحت اپنا سارا سامان افطاری کا اس مسکین کو دے دیتے ہیں، اور خود پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، قربان جائیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اس عظمت پہ کہ اسی واقعہ کو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی عظمت اور شان کے حوالے سے بیان فرما دیا۔
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینہ۔ پہلے دن مسکین کو وہ افطاری کا سارا سامان دے دیا جاتا ہے، دوسرے دن پھر روزہ رکھا جاتا ہے منت کے مطابق، نظر کے مطابق، پھر افطاری کے وقت تیار کی جاتی ہے، افطاری کا سامان تیار ہے، سامنے پڑا ہے۔ ایک یتیم جو ہے، ضرورت مند یتیم کہ جس کا باپ کوئی نہیں، جس کے سر پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہیں، جس کے لیے کما کر لانے والا کوئی نہیں، جس کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں، وہ اس در دولت پر حاضر ہوتا ہے اور نوک کرتا ہے، دستک دیتا ہے اور دست سوال دراز کرتا ہے، اپنا سوال کرتا ہے، سائل بن کر آیا ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ مسلمانوں کے اموال میں سائل کا بھی حق ہے، محروم جو طبقات ہیں ان کا بھی حق ہے۔ تو اب سائل آ گیا ہے، معاشرے کے محروم طبقات میں سے ایک شخص ایک یتیم جو ہے وہ آ گیا ہے، تو آپ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم، آپ کا گھرانہ، وہ دوسرے دن افطاری کا سارا سامان اٹھا کر ان کو دے دیا جاتا ہے اور خود پانی سے افطار کیا جاتا ہے۔ پھر تیسرے دن نظر کے مطابق، منت کے مطابق تیسرا روزہ رکھا جاتا ہے۔ پھر اب شام کے وقت، افطاری کے وقت، یوں ہی افطاری کا سامان جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے، تیار ہو کر سامنے پڑا ہے اور افطاری کا وقت قریب ہے، پھر دستک ہوتی ہے۔ اب ایک اسیر، ایک قیدی جو ہے وہ دروازے پر سائل بن کر آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دیجیے، کچھ عطا کیجیے۔ اور یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے کہ اس گھرانے سے کوئی خالی ہاتھ واپس لوٹایا نہیں جاتا۔ تو بس تیسرے دن بھی وہ افطاری کا سارا سامان جو ہے وہ اس اسیر کو، اس قیدی کو دے دیا جاتا ہے اور خود پانی سے افطاری کی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ایثار، اس قربانی کے جذبے کو اور اس طرح منت پورے کرنے کے جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی سورت دہر 29ویں پارے میں ارشاد فرما دیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو یوں ایثار اور قربانی کرتے ہیں کہ اپنا افطاری کا سارا سامان، اپنا سارا کھانا اللہ کی رضا کی خاطر مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو، قیدی کو دے دیتے ہیں، اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی تم نے ہمارا شکریہ ادا نہیں کرنا، ہمارا احسان مند نہیں ہونا، اور کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اے اللہ کے بندو، ہم تو تمہیں یہ کھانا صرف اور صرف لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کسی قسم کا کوئی جزا نہیں چاہتے کہ تم ہمیں کوئی بدلہ دو، کوئی صلہ دو اس کے بدلے میں، حتیٰ کہ ولا شکورا، نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم یوں کہو کہ آپ کا شکریہ، نہ ہم شکریہ کے طلبگار ہیں۔ یہ عظمت، یہ رفعت، یہ شان ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھرانے کی، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی یہ شان کہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا شان کو سورۃ الدہر میں یوں بیان فرما دیا۔ اور آج بھی ہمیں اس واقعے سے، ان آیات بینات سے یہی سبق ملتا ہے کہ آج ہم مسلمان اپنی چیزیں، اپنی ضرورت کی چیزیں اگر اس طرح ایثار اور قربانی کرتے ہوئے اپنے دیگر مسلمان بھائیوں پر خرچ کر دیں، اور جو مستحق بھی ہوں، جو یتیم ہوں، جو مسکین ہوں، جو اسیر ہوں، جو بیوائیں ہیں، جو مستحقین ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے حتیٰ کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے گھرانوں میں، ہمارے خاندانوں میں، فیملیز میں دیکھیے، رشتہ داروں میں کوئی نہ کوئی ایسا مستحق ضرور ہوتا ہے، کوئی یتیم ہوتا ہے، کوئی بیوہ ہوتی ہیں، کوئی مستحق ہوتا ہے، کوئی مسکین ہوتا ہے، جو ہمارے اس ایثار اور قربانی کے جذبے کا مستحق ہوتا ہے کہ ہم اپنی خود نہ کھائیں، خود اپنے اوپر استعمال نہ کریں، اپنی ضرورت کو، جتنی ضرورت ہے اس ضرورت کے اندر رہتے ہوئے جو ضرورت سے زائد ہے کم از کم وہی اللہ کے راستے میں ان مستحقین پر خرچ کر دیں۔ اپنے پڑوسیوں کے دیکھیں، آج ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، ہمارے پڑوسی جو ہیں بھوکے سو رہے ہوتے ہیں، ہمیں اپنے پڑوسی کا پتہ نہیں کہ ہمارے پڑوس میں رہتا کون ہے، کیسی حالت میں رہتا ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کیا اس نے کھانا کھا کے وہ سویا ہے یا وہ بھوکا ہی سو گیا۔ پڑوسیوں کے بچے کس حالت میں ہیں، ان کی کنڈیشن کیا ہے، کیا انہوں نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، پڑوسی جو ہے کیا وہ باروزگار ہے، اس کو صحیح رزق روزگار اس کو مل رہا ہے، یا وہ بے روزگار ہے، اس کا روزگار چھینا جا چکا ہے۔ ہمیں ان باتوں کی خبر ہی نہیں ہوتی، لیکن قربان جائیے دین اسلام کی تعلیمات پر، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک عمل پر، اور پھر اہل بیت اطہار، صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان کے ان خوبصورت اعمال پر کہ کیسے
یتیموں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا، محتاجوں کا، ضرورت مندوں کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو مثال بناتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمارے سامنے اس کو پیش کر دیا، آیات بینات کا قرآن مجید فرقان حمید کا حصہ بنا دیا، اور رہتی دنیا تک تا قیامت ہمارے لیے اس عمل کو مشعل راہ بنا دیا۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں ہم ان ہستیوں کے پاکیزہ تذکارے پاک کر رہے ہوتے ہیں، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی شان بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور ان سے دل و جان سے بڑھ کر محبت کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کی عظمت، ان کی شان کو اپنے دلوں میں بسانے کا ایک تقاضا یہ ہے، ان سے محبت کرنے کا ایک تقاضا یہ بھی بنتا ہے کہ ہم ان کی سیرت اور کردار کو بھی اپنانے کی کوشش کریں، ان کی سیرت اور کردار کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر آپ دیکھیے ہمارا یہ معاشرہ، یہ اسلامی معاشرہ سبھی مسلمانوں کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے ایک اعلیٰ نمونہ بھی بن جائے گا، اور ایک عمل کا پیکر بن جائے گا، اور ایک خوبصورت معاشرہ جب تشکیل پائے گا تو کوئی شخص بھی اس معاشرے میں بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی شخص بھی اس معاشرے میں پریشان حال نہیں ہوگا۔ جب ہم ایک دوسرے کا خیال رکھنا شروع کر دیں گے تو پھر یہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ ناظرین و سامعین، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی شان، قرآن مجید فرقان حمید میں کئی آیات بینات میں آپ کی عظمت اور شان کے تذکرے موجود ہیں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اگرچہ یہ آیت کریمہ اور اس کا مفہوم عام ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم نہیں جانتے تو پھر کسی بھی معاملے میں تم علم نہیں رکھتے، دین کا ہے، دنیا کا ہے، تو جو اہل علم ہیں ان سے وہ معاملات جو ہیں وہ ڈسکس کر لیا کرو، ان سے پوچھ لیا کرو۔ مسائل تم نہیں جانتے، دین اسلام کے متعلق اگر نہیں جانتے، فقہی مسائل نہیں جانتے، دین اسلام سے نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے وہ آپ رہنمائی حاصل کرنا چاہتے تو اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے کہ پھر اہل علم سے پوچھ لیا کرو جب تم کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے۔ تو یہاں پر اہل علم سبھی مراد ہیں، لیکن خاص طور پر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں اہل الذکر سے مراد، نصیحت والوں سے مراد، علم والوں سے مراد فرمایا ہم اہل بیت طاہرہ علیہ السلام، اور حتیٰ کہ فرمایا کہ میں ہوں۔ اہل ذکر سے مراد سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرما رہے ہیں کہ میں اس سے مراد ہوں، علم والا، اور کیوں نہ ہوں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اس کا دروازہ ہیں۔ اور اسی طرح ریاض النبرہ میں یہ حدیث مبارکہ تفصیل کے ساتھ یوں بھی موجود ہے کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر رضی اللہ عنہ اس علم کے شہر کی بنیاد ہیں، عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس علم کے شہر کی دیواریں ہیں، اور سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ اس علم کے شہر کی چھت ہیں، اور فرمایا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس علم کے شہر کا دروازہ ہیں۔ تو یوں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارکہ میں چاروں خلفائے راشدین کی عظمت اور شان کا تذکرہ بھی شامل ہو گیا۔ اور میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس آیت کریمہ میں بھی مفسرین، کثیر مفسرین نے لکھا کہ یہاں پر والذین معہ سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اشداء علی الکفار سے مراد سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، رحماء بینہم سے مراد سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، اور تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سے مراد سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم۔ تو یوں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاروں خلفائے راشدین کے تذکارے پاک جو ہیں وہ قرآن و احادیث میں یوں متصل بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ اللہ نے بھی بیان فرما دیا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرما دیا۔ بہرحال سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اور ہر صحابی رسول کو چند ایسی خصائل ہیں، ایسے خصوصیات ہیں جو ہر صحابی رسول رضی اللہ عنہ ان کا علیحدہ خصوصیات ہیں۔ جیسے
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول ہیں، کوئی دوسرے خلیفہ اول نہیں ہیں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم ہیں۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ خلیفہ ثالث ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم خلیفہ رابع ہیں۔ تو یوں یہ وہ، اور اس کے علاوہ بھی کئی ایسی صفات ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت کا تذکرہ، خاص طور پر سبھی صحابہ صدیق ہیں، سچے ہیں، لیکن آپ کی صداقت کا خصوصی تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں۔ سبھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اختیار کرنے والے صحابی ہیں، لیکن آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا تذکرہ قرآن مجید میں خصوصیت کے ساتھ ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو یوں ہی قرآن و حدیث میں تمام صحابہ کرام کی علیحدہ علیحدہ سے بھی عظمتیں اور شانیں اور فضائل اور تخصص جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے جب ہم سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی عظمت اور شان کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ کی چند ایسی خصائص ہیں جیسے من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے واپسی سے مقام غدیر خم پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ جب یہ فرمان مبارکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں آقا ہوں، میں مالک ہوں، میں دوست ہوں، میں مددگار ہوں، میں ولی ہوں، میں والی ہوں، فرمایا اسی کے دوست، اس کے مددگار، اس کے ولی، اس کے والی علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی ہیں۔ تو اس موقع پر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے یوں فرمایا کہ علی آپ کو مبارک ہو کہ آپ آج سے میرے بھی اور ہر مومن مرد اور عورت کے بھی مولا ہیں، مالک ہیں، آقا ہیں۔ تو کیسی عظمت اور شان سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی۔ آپ کے علم جو ہے اس کو دیکھیں، زہد و تقوی کو دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید کا علم۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ لاد دیے جائیں پھر بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہ ہو۔ اسی طرح آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن مجید فرقان حمید کی ہر آیت کریمہ کا پتہ ہے کہ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی، کس مقام پر نازل ہوئی، صبح کے وقت نازل ہوئی، شام کے وقت نازل ہوئی، رات کے وقت نازل ہوئی۔ تو یوں علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم علم کا بھی ایک بحر بے کراں ہیں، ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان آپ سے مشورے بھی لیا کرتے، تینوں خلفائے راشدین ان کے آپ مشیر بھی رہے، اور آپ کے ان کی مجلس شورا میں آپ ایک نمایاں رکن کے طور پر شامل تھے۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے کئی علوم جو ہیں ان کی بنیاد ڈالی۔ ان میں قرآن و سنت کے علوم تو ہیں ہی، اس کے علاوہ بھی بیالوجی کا، زوالوجی کا علم جو ہے اس کی بنیاد ڈالی۔ وہ کسی شخص نے پوچھا نا کہ اے علی المرتضیٰ آپ کا امتحان لینا چاہا کرم اللہ وجہ الکریم کہ وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں، وہ کون سے جانور ہیں جو یعنی جو بچے جنتے ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ نے فرمایا کہ جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے جنتے ہیں، وہ انڈے نہیں دیتے، اور جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور ان کے پھر بچے انڈوں سے جنم لیتے ہیں۔ تو یہ ایک جملے میں آپ نے زوالوجی کا، ایک بیالوجی کا علم کا، حیاتیات کے علم کا بہت بڑا نقطہ اور اصول بیان فرما دیا۔ اس پر ریسرچ کرتے جائیے تو نئے نئے دروازے کھلتے جائیں گے۔ اسی طرح علم نحو، یہ عربی زبان جو بولی جاتی ہے اس زبان میں اعراب کیسے کہاں پر لگانے ہیں، درست اعراب کیسے لگانے ہیں، درست زبان کیسے بولنی ہے، تلفظ کیسے ہو، اسے علم نحو کے تحت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم لائے۔ آپ جب دیکھتے تھے کہ کئی لوگ جو ہیں عربی زبان صحیح طریقے سے نہیں بول رہے، عربی زبان پر انہیں دسترس حاصل نہیں، کیونکہ عربی زبان پھیلتی گئی، تو آپ نے پھر اپنے شاگرد عبد الاسود غالباً اس کو بلایا اور آپ متفکر بیٹھے تھے، غور و فکر کر رہے تھے۔ اس نے پوچھا حضور آپ کیوں غور و فکر میں بیٹھے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں لوگ عربی غلط بولتے ہیں، تو میں نے کہا قواعد اکٹھے کر دوں۔ تو وہ قواعد سب سے پہلے آپ نے بنیاد ڈالی، اکٹھے کیے، اور پھر آپ سے آپ کے شاگردوں نے علم نحو کو آگے بڑھایا۔ تو یوں کئی علوم جو ہیں، حتیٰ کہ میتھمیٹکس کے علوم، اکنامکس کے علوم، وراثت کے علوم جسے علم الفرائض بھی کہتے ہیں اور آدھا نصف دین بھی کہتے ہیں، ان سبھی علوم پر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے نمایاں فیصلے بھی موجود ہیں، آپ کی خدمات بھی موجود ہیں۔ ناظرین و سامعین، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی پھر شہادت کا لمحہ وہ 21 رمضان المبارک کو آپ
نے شہادت کا بلند رتبہ پایا اور یوں نجف اشرف میں عراق میں آپ کی تدفین ہوئی۔ شہادت کا واقعہ بھی تو طویل ہے، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ناظرین و سامعین، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عظمت اور شان کے حوالے سے، آپ کی شہادت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ غالباً 17 رمضان المبارک آپ پر جو ہے ایک جان لیوا حملہ کیا گیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم، اس نے زہر سے بجھی ہوئی تلوار کے ساتھ جب آپ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اپنے کاشانہ اقدس سے کوفہ جامع مسجد کی جانب صبح فجر کی نماز کی امامت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو بس مسجد میں اس نے آپ پر کاری وار کیا، اور وہ وار ایسا تھا زہر میں بجھے ہوئے اس تلوار کے ذریعے، خنجر کے ذریعے، تو آپ اسی موقع پر بہت زیادہ شدید زخمی ہو گئے، اور پھر نماز کے لیے آپ کی جگہ پہ کسی اور نے نماز پڑھائی، آپ کو آپ کے کاشانہ اقدس آپ کے گھر لایا گیا، تو 4 دن تک آپ کے علاج معالجے کی کوشش کی جاتی رہی، لیکن چونکہ وہ زخم بہت گہرا تھا، بہت کاری تھا، زہر میں بھجا ہوا، تو پھر وہ زخم جو ہے وہ مندمل نہ ہو سکا، بہتر نہ ہو سکا، اور اس موقع پر آپ نے یہ فرمایا کہ چونکہ یہ عبد الرحمن ابن ملجم پکڑا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اسی زخم سے شہادت کا درجہ ملتا ہے تو بس پھر اس کو زیادہ تکلیف نہ دینا، بس جو قصاص ہے، جان کے بدلے جان، اللہ کا حکم ہے، اس کے مطابق اس کو موت کے گھاٹ اتار دینا، لیکن اس کے علاوہ اس کو کوئی تکلیف نہ دینا۔ یعنی پہلے تکالیف دی جاتی تھیں کہ مسئلہ کیا جاتا، جسم کاٹا جاتا، کوئی کسی کا ناک کاٹا جاتا، جسم کے کوئی حصے کان کاٹے جاتے، آنکھیں نکال لی جاتی، اسی طرح دیگر چہرہ بگاڑ دیا جاتا، یا پھر بہت زیادہ تکالیف اور اذیتیں دی جاتیں اور آسانی سے مارا نہیں جاتا۔ اس طرح کے معاملات سے آپ نے منع فرما دیا کہ ایسا نہیں کرنا، بس جو جان کے بدلے جان کا اللہ کا حکم ہے، شریعت اسلامیہ نے جو حکم دیا اسی کے مطابق عمل کرنا۔ اور پھر 21 رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں، اور پھر مسجد میں آپ کی شہادت، یعنی آپ پر جو حملہ ہوا مسجد میں ہوا، وہ شہادت کا باعث، وہ مسجد میں حملہ جو ہے وہی آپ کی شہادت کا باعث ہوا۔ تو یوں اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، کسرا میسر نئی شہادت، کسی کو بھی نئی سعادت، یہ سعادت کسی کو بھی میسر نہیں ہوئی کہ بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، کہ کعبۃ اللہ میں آپ کی ولادت باشہادت ہوتی ہے، اور وہ بھی اللہ کا گھر ہے، اور پھر اللہ کے گھر مسجد میں ہی آپ کی شہادت کا یہ واقعہ رونما ہوتا ہے۔ تو یوں اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو شہادت کے اعلیٰ مقام سے بھی سرفراز فرمایا، اور یہ اسلام کے آغاز میں ہی ایسی غیروں کی اور غیر مسلم بھی اس میں شامل، اور دین اسلام کے جو دشمن، چاہے وہ ظاہری طور پر ہوتے ہیں یا چھپے ہوئے دشمن، ان کی ریشہ دوانیاں، ان کی یہ سازشیں کہ اسلام کے ایسی عظیم ہستیوں کو شہید کیا گیا، جن میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی شامل ہیں، اور اس طرح سے شہید کیا گیا سازش کا شکار کر کے، اور اسلام کے خلاف اس طرح سازشیں جو ہیں یہ روز اول سے جاری ہیں۔ آج بھی اسی طرح اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا میں سازشیں کی جاتی ہیں، مسلمانوں کو ہر جگہ پر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کشمیر، فلسطین، یمن، شام، افغانستان، عراق، برما، کہاں مسلمان جو ہیں وہ ظلم کا شکار ہیں، اور ان پر اسی طرح بہت زیادہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ برما میں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، مسلمانوں پر بے دردی سے ایسے ظلم کیے جاتے ہیں جو نہ سنے نہ دیکھے، اور پھر اس میں ایسے بھی افسوسناک واقعات بھی شامل ہیں کہ ہماری مسلمان ماؤں، بہنیں، بیٹیوں کی عصمت دری کی جاتی ہے، لیکن پوری انسانیت، پوری دنیا، یونائٹڈ نیشن، وہ امن کے دعوے دار، وہ حقوق کے علمبردار، سبھی خاموش بیٹھے ہیں، کوئی بھی آگے نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا ہے کہ ہم بے بس ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے مسلمان بھائی پوری دنیا میں ظلم کا شکار ہیں، فلسطین میں، کشمیر میں، دیگر ممالک میں وہ آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ، ہم بے بس لوگ ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں،
تو اپنی طرف سے کوئی صلاح الدین ایوبی بھیج دے، اپنی طرف سے کوئی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کا پیروکار بھیج دے کہ جو مسلمانوں کے لیے کھڑا ہو، سامنے آئے اور مسلمانوں کو یا الہ العالمین تو فتح و نصرت بھی عطا فرما دے، جہاں جہاں ظلم کا شکار ہیں ظلم سے آزادی عطا فرما دے۔ الہ العالمین اس رمضان المبارک کے صدقے سے، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی شہادت کے صدقے سے تمام عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرما دے، آمین۔ ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح 11 بجے ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيد۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا زاہد سعید صاحب نے اواگس سے، اور کہتے ہیں السلام علیکم، تمام سننے والوں کو سلام کہا۔ جی وعلیکم السلام۔ عائشہ صاحبہ ہیں فیصل آباد سے، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور میں بہت شوق سے آپ کا یہ پروگرام سنتی ہوں۔ جی عائشہ صاحبہ، آپ کا شکریہ، پروگرام آپ سماعت کرتی ہیں۔ تمام لسنرز کا شکریہ کہ آپ پروگرام سماعت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے فیڈ بیک سے بھی ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں، نام نہیں لکھا، کہتے ہیں السلام علیکم، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا۔ ان کے علاوہ ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل ہیں افتخار ڈوگر صاحب، غلام حسین ڈوگر صاحب، غلام رسول ڈوگر صاحب، احمد ڈوگر صاحب، غلام فاطمہ صاحبہ اور زینب صاحبہ۔ یہ کہتے ہیں السلام علیکم، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا بھی۔ بابا نونا صاحب نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، جی شکریہ آپ کا۔ ہمارے ایک اور لسنر، نام نہیں لکھا، سجدہ تلاوت کا انہوں نے پوچھا کیا طریقہ ہے۔ جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے ہیں تو جگہ پاک ہے، لباس پاک ہے، اور تو لباس بھی پاک ہونا چاہیے، باوضو تو ویسے بھی ہوتا ہے تلاوت قرآن مجید کے دوران، اور جگہ بھی پاک ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کہیں چونکہ زمین پر سجدہ کرنا ہے تو وہاں جگہ پاک ہو تو پھر آپ وہاں پر سجدہ کیجئے، سجدے میں اللہ کی پاکی بیان کیجئے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہہ لیجئے، اور یوں سجدے سے واپس آ جائیے، اٹھ جائیے، یہ آپ کا سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ کلثوم صاحبہ ہیں، یہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے اپنا خواب بیان کیا ہے۔ جی خواب میں یہ معاملہ ہوا ہے تو اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ صدقہ اور خیرات کثرت سے کیجئے اور استغفار کی بھی کثرت کیجئے، قرآن مجید کی تلاوت، نماز، درود پاک کی کثرت۔ یہ نماز، قرآن کریم کی تلاوت، درود پاک کی کثرت اور استغفار، یہ ہر مسلمان کو ہمہ وقت اس میں محو رہنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اگر کوئی ایسا معاملہ ہے بھی تو اس سے بھی نجات عطا فرمائے گا۔ صدقہ اور خیرات بھی کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں التجا بھی کیجئے، انشاءاللہ اللہ بہتری فرما دے گا، ایسی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ حافظ محمد نیاز صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت خوبصورت انہوں نے سوال پوچھا، کہتے ہیں کہ یہ جو اسلامک موویز بنتی ہیں تو کیا یہ دیکھنا صحیح ہے یا نہیں کہ جن میں انبیاء کرام علیہ السلام ان کا عکس دکھاتے ہیں، یعنی معاذ اللہ ان کے کردار کو ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ایک عام انسان جو ہے اس کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد کہ ایک نبی علیہ السلام ان کی جگہ پہ ان کو اس بندے کو لایا جا رہا ہوتا ہے اور یہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ یہ فلاں نبی علیہ السلام ان کی فلم ہے اور یہ وہ ہیں معاذ اللہ۔ تو یہ اس حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں کہ کوئی بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم وہ کسی عام انسان کی طرح نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی کوئی عام انسان کسی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرح ہو سکتا ہے، نہ ظاہری شکل و صورت اور شباہت میں، نہ ہی اخلاق کردار میں، نہ ہی مقام میں۔ تو یہ بالکل غلط ہے، بالکل ناجائز اور حرام کام ہے کہ کسی بھی ایک ایکٹر کو، واللہ عالم وہ مسلمان بھی ہوتا ہے یا نہیں، چاہے مسلمان بھی ہو، تو اس کو ایک نبی علیہ السلام کی جگہ پر لا کر کھڑا کر دینا تو یہ بہت بڑی گستاخی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں بہت بڑی تنقیص ہے، ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح کی فلمیں بنانا، ان کو دیکھنا بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تنقیص اور گستاخی میں، ان کی شان، ان کے مقام میں داخل ہونا ہے، ان کی شان میں تنقیص کرنے کے مترادف ہے۔ تو اس طرح کی ویڈیو سے بالکل بچنا چاہیے۔ ارشد مغل صاحب ہیں، انہوں نے جوائن کیا۔ انوار صاحب ہیں، انہوں نے جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔
کہتے ہیں بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ جی ہائی بلڈ پریشر کا دو علاج جو ہیں وظائف کی شکل میں اوراد کی شکل میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک ہے درود پاک کی کثرت کیجیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک آپ کے لبوں پر جاری ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیجیے، آپ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجیے، اور درود پاک محبت سے پڑھتے رہا کیجیے، مدینہ طیبہ کا تصور رکھا کیجیے، اور یہ تصور کیا کیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ایک یہ درود پاک کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ بلڈ پریشر بہتر ہو جائے گا۔ دوسرا سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے 134، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اس آیہ کریمہ کو کثرت سے پڑھیں، ورد کرتے رہیں، خصوصاً 41 مرتبہ یا 111 مرتبہ روزانہ پڑھیے، والآخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے، اور پانی پر دم کر کے سحری افطاری میں پی لیجئے، ویسے بھی عام دنوں میں پی سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی بلڈ پریشر سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ ناظرین و سامعین، ان کے علاوہ عمران کمبوہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ، شیخ عثمان صاحب ہیں، غلام رسول صاحب ہیں، نظر حسین صاحب ہیں۔ یہ کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو سلام۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ۔ کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی آپ کا شکریہ، تمام لسنرز کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام کو سماعت بھی کرتے ہیں، پسندیدگی سے بھی نوازتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا نوید صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں آپ کا آج کا پروگرام پہلے کی طرح بہت اچھا ہے، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ جی شکریہ آپ کا، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو تمام مسلمانوں کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد